گائز امیجن کریں کہ آپ اپنے کسی دوست کے گھر نائٹ سٹے پر جائیں جہاں آپ کے اور آپ کے دوست کے سوا تیسرا کوئی بھی نہ ہو، اور پھر اچانک آدھی رات کے وقت باتھ روم میں سے آپ کو کسی کے گانا گانے کی آواز آئے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس میں ایک لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، یا پھر اس سے بھی کچھ زیادہ خطرناک، جو شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس سٹوری کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیجیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی بھی ایک کریڈٹ یوزر نے شیئر کی تھی، جو کہتے ہیں کہ اس وقت رات کے قریباً 8 بج رہے تھے، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، آسمان پہ کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میری کزن اس وقت کالج میں پڑھتی تھی، ویکینڈ ہالیڈیز تھی، اس لیے اس نے اپنے فرینڈ کے گھر 2 دن رک کر اسٹڈیز کرنے کا پلان بنایا۔ اس نے اپنی ماں اور پاپا کو بتا دیا تھا کہ وہ سیٹرڈے اور سنڈے اپنی دوست کے فلیٹ پر رہے گی، اور اس کے پیرنٹس نے اس کو اس بات کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن اس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس دن اپنی زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک تجربہ کرنے والی تھی۔ اس کی دوست کا فلیٹ شہر کے ایک پرانے اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تھا۔ بلڈنگ باہر سے ہی دیکھنے میں بہت عجیب لگتی تھی، دیواروں کا پینٹ اترا ہوا تھا، کوریڈورز میں اندھیرا رہتا تھا، اور ہر فلور پہ ایک عجیب سا سناٹا اور عجیب سی خوفناک فیلنگ آتی تھی۔ جب میری کزن وہاں پہنچی سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میری کزن اور اس کی دوست نے مل کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر ہنسی مذاق کی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بکس نکالیں اور پڑھائی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تبھی کلوک نے 11 بجنے کا سگنل دیا، اور جیسے ہی 11 بجے تو اچانک سے پورے روم کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے روم کی ہوا کچھ ٹھنڈی سی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ ہوا اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی کہ ان دونوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری کزن نے محسوس کیا کہ جیسے کمرے کی ہوا بہت زیادہ بھاری ہو رہی ہے اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی دوست نے بھی گھبرا کے پوچھا، یار تمہیں بھی سفوکیشن ہو رہی ہے؟ میری کزن نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچانک دونوں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ان کے گلے دبا رہا ہو، جیسے کسی انجان چیز کی انگلیاں ان کی گردن پہ ہوں۔ دونوں زور زور سے سانس لینے کی کوشش کرنے لگیں، اور تبھی اچانک سے باتھ روم کی طرف سے ایک آواز آنے لگی۔ یہ آواز تھی کسی کے گانا گانے کی، بہت ہلکی سی آواز، جیسے کوئی عورت یا کوئی آدمی بہت آرام آرام سے کوئی پرانا سا گانا گا رہے ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور بہت زیادہ ڈر گئیں۔ میری کزن کی دوست نے اسے پوچھا، تم نے سنا؟ میری کزن نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان دونوں کے چہرے سفید پڑ چکے تھے، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں، کیونکہ اس وقت ان دونوں کے علاوہ گھر میں تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز باتھ روم کے ساتھ ساتھ ٹوائلٹ کی طرف سے بھی آنے لگی، اور یہ ایک بہت ہی عجیب سی سنگنگ تھی، جو کسی انسان کی کم اور کسی خوفناک مخلوق کی زیادہ لگ رہی تھی۔ پہلے دونوں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ ان کا وہم ہو، لیکن پھر وہ آواز تیز ہونے لگی، اور زیادہ تیز اور تیز اور تیز۔ یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بالکل باتھ روم کے اندر کھڑا ہو کے گانا گا رہا ہو۔ اب ان دونوں نے ہمت کی اور دونوں کانپتے ہوئے باتھ روم کے دروازے تک گئیں۔ میری کزن نے ہینڈل پکڑا اور اس کا ہاتھ ٹھنڈ سے جم چکا تھا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ باتھ روم بالکل خالی تھا، لیکن اس وقت ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کسی پرانی گلی ہوئی سڑی ہوئی چیز کی۔ دونوں نے فوراً ٹوائلٹ کا دروازہ بھی کھولا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں بیڈ کی طرف مڑی، وہ سنگنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار آواز ان کے اور زیادہ قریب سے آ رہی تھی، جیسے کوئی بالکل ان کے پیچھے کھڑا گا رہا ہو۔ انہوں نے فوراً اپنی بکس بیڈ پہ پھینکی اور باتھ روم کا دروازہ لاک کیا، ٹوائلٹ کا دروازہ لاک کیا، اور دونوں بلینکٹ اپنے اوپر لے کر چھپ گئیں۔ میری کزن کہتی تھی کہ اس رات جو ہوا وہ زندگی بھر وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ بلینکٹ کے اندر چھپے ہوئے بھی انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز کمرے میں چل رہی ہے، بہت آہستہ آہستہ ان کے آس پاس، بیڈ کے آس پاس کوئی چیز ہے۔ پھر اچانک سے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہی طاقتور چیز ان دونوں کے ہاتھ اور پیر دبا رہی تھی، اور وہ دونوں بالکل بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے ان دونوں کو بیڈ پہ پن کر دیا ہو۔ میری کزن کی دوست بہت زور زور سے رونے لگی، اور ان دونوں کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو، اور پھر بلینکٹ کے باہر سے اسی سنگنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس بار آواز ان کے بالکل پاس تھی، جیسے کوئی ان کے کان کے پاس کھڑا ہو کر گا رہا ہو۔
میری کزن نے ہمت کی اور بلینکٹ ہلکا سا اٹھایا اور اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا تھا، ایک اندھیری سی چیز جس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کونے میں کوئی کھڑا ہے، کوئی لمبی سی چیز، ایک انسان جیسی چیز، اور اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، بس اس کو دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے بعد میری کزن نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دونوں پوری رات ڈر کے مارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہیں، اور پھر انہیں نہیں پتہ چلا کہ کیسے وہ رات گزری اور صبح 8 بجے کا الارم بجا۔ جیسے الارم کی آواز آئی، کمرے کا پریشر اچانک سے کم ہونے لگا، سفوکیشن بالکل رک گئی، اور وہ سنگنگ کی آواز جو ساری رات آتی رہی وہ بھی اب بند ہو گئی۔ دونوں فوراً بیڈ سے اتری اور انہوں نے بنا پیچھے دیکھے فلیٹ سے باہر دوڑ لگا دی۔ جب وہ دونوں نیچے روڈ پر پہنچی تو انہوں نے سکون کی سانس لی، اور پھر میری کزن اپنی اس دوست کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میری کزن کی دوست نے اس بلڈنگ کے پرانے لوگوں سے اس فلیٹ کے بارے میں پوچھا، اور جو سچ سامنے آیا وہ بہت ہی زیادہ کریپی تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اس فلیٹ کا پہلا اونر ایک بزنس مین تھا جو کئی سال پہلے یہاں پر رہتا تھا، اور ایک بار اس کے بزنس میں اس کو بہت زیادہ لاس ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور ایک رات اس نے سیلنگ فین کے ساتھ لٹک کر اپنی جان دے دی۔ اس کی لاش گھنٹوں تک وہیں پر لٹکی رہی، اور اس کے بعد سے اس فلیٹ میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کو وسپرز سنائی دیتی تھیں اور چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی تھیں، اور کئی لوگوں نے ایک ڈارک فگر دیکھا جو رات کے وقت ان کو دکھائی دیتا تھا۔ آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی کہتے تھے کہ رات کے وقت انہیں اس فلیٹ میں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ پھر جب ایک نئے اونر نے اس فلیٹ کو خریدا، اس نے وہاں پر کئی ہولی ریچولز بھی کروائے۔ کچھ وقت تک سب ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد پھر سے اس فلیٹ میں وہ چیزیں شروع ہو گئی، اور اس نے بھی وہ فلیٹ بیچ دیا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میری کزن کی دوست ان سب چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی۔ اس کے پیرنٹس، اس کے چھوٹے بھائی اور گھر میں اور کوئی بھی ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کو روز وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی، کبھی باتھ روم سے سنگنگ کی آواز، کبھی بند کمروں میں کسی کے چلنے کی آواز، کبھی رات کے وقت کسی کی پھسپھساہٹ۔ آخرکار ان لوگوں نے اس گھر میں ایک بابا جی کو بلایا، اور ان بابا نے وہاں پر کچھ ریچولز کیے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک نیگیٹو اینٹی موجود ہے، اور یہ جگہ اس کی ہو چکی ہے، اب یہاں پر جتنے بھی ریچولز کروا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ یہ سننے کے بعد وہ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس فیملی نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا۔ انہوں نے دوبارہ اس فلیٹ کو بیچا نہیں، بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اور اس فلیٹ میں سے آج بھی بہت ہی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور اب وہ فلیٹ شاید ہمیشہ کے لیے خالی ہی رہے گا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پر، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔